आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी विद प्रोफेसर इकबाल ए मेमन, जो कि एक पीडियाट्रिशियन हैं और प्रेसिडेंट एशियन पैसिफिक पीडियाट्रिक एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं। ही इज़ एक्स टाउ एज वेल, और यहाँ पे वो हमें आए हैं आज ख़ास वर्ल्ड पोलियो डे के बारे में एजुकेट करने के लिए और उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए। इस वर्ल्ड पोलियो डे की थीम है एंड पोलियो, एवरी चाइल्ड, एवरी वैक्सीन, एवरीवेयर। और ये थीम जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी हाईलाइट कर रही है कि कितनी अर्जेंट नीड है कि हम पाकिस्तान में इस चीज़ को फाइनली ख़त्म करें। क्या आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ एक्चुअली वैक्सीन फ्री? आई थिंक सिर्फ 2 कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर अभी भी हम पोलियो के कुछ केसेस देखते हैं, जिसमें से एक पाकिस्तान है एंड आई बिलीव एक अफ़गानिस्तान भी है। सो इसी नोट पे लेट मी वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। इट्स गुड टू हैव यू हियर टू ऑब्जर्व दिस डे। और हम आज आपसे पूछना चाहते हैं पोलियो है क्या? पोलियो ऐसी मुज़ई मरज़ है जो फैलता भी तेज़ी से और फिर लाइलाज भी है। 2 चीज़ें हो गई। ओह गॉड। यानी जहाँ पे टपका वहाँ पे फैलता चला गया और जब एक मरतबा लग गया तो जान नहीं छूटेगी, वो अपाहिज छोड़ देता है इवन टू द डेथ। ओह गॉड। बट मोस्टली इट इज़ अपाहिज बर्न, यानी बच्चे के बाजू गया, दोनों बाजू गया, दोनों टांगे, अमूमन एक लिम जाता है मगर हाँ ज़्यादा भी कर सकता है। अगर ये एक मतलब हो गया तो कुछ भी कर लो, ये बीमारी जाएगी नहीं, कमज़ोरी जाएगी नहीं। ये और बात है कि उसके लिए आप वर्जिशें और एक्सरसाइज करके कुछ बेहतर सूरत हाल रखें, मगर कमज़ोरी है। बट यू नो डॉक्टर, आपको लगता है कि क्या ऐसा रीज़न है जिसमें हम पोलियो के ड्रॉप्स नहीं लगाते? ये भी सोचने वाली बात है कि हम लोग पोलियो से घबराते भी हैं, हमने केसेस भी देखे हैं, फिर भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ। थोड़ा सा इसमें यूँ समझो एग्जॉस्शन आ गई है। हाँ, मे बी बार बार पोलियो सुन सुन के लोग सोचते नहीं हैं। मगर मैं ये कहूँ कि देखिए पोलियो बीमारी है सिर्फ 2 ममालिक में रह गई है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, आपने सही कहा। थैंक यू। और पाकिस्तान में इस साल अभी तक 30 केसेस कंफर्म हो चुके हैं। ओह 30 केसेस अभी तक, 25 की बात कर रहा हूँ। सोचें। और 6 केसेस अफ़गानिस्तान में हुए हैं। मगर एक केस जो है ना वो रिफ्लेक्ट करता है कि दूसरे सराउंडिंग में 100 और केसेस हैं जो पैरालिसिस नहीं हुए। अब पोलियो होता है तो हर एक को पैरालाइज नहीं करता, तो इसलिए ये ध्यान में रखना चाहिए कि देखो जो हम 30 देख रहे हैं तो गालबन 3000 केसेस हैं जो हमें बाकी पता भी नहीं, इतना शिद्दत से उसको नहीं पकड़ा कि अपाहिज हो जाए बच्चा। अच्छा, ये बीमारी जो है ना, इसके असरात और अमल ऐसा है कि पानी के ज़रिए, हाथों के ज़रिए, अच्छा, ग़िज़ा से चला जाता है। अच्छा। और ये आपके जिस्म में जैसे ही सूरत करता है तो फैलता चला जाता है। अब जब आप देखें कि बीमारी से हमारी जान क्यों नहीं छोड़ रही, एक तो हम कहते हैं जी इतनी मरतबा हमने कतरे पिलाए हैं जी, और इतनी हमने वैक्सीन करा ली है, फिर भी हमारा जान नहीं छूट रही। उसकी वजह सिर्फ ये है कि पूरे सेक्शन में आपकी कैनाल कितनी लंबी हो, आप बंद बनाते हैं उसको आप सही चेकअप कर लें या सर्विस कर लें, बार बार मजबूत कर लें, मगर टुकड़े टुकड़े अगर रह जाएं तो फिर तो सैलाब आ जाएगा ना। बिल्कुल, कैनाल का काम पूरा नहीं हुआ। इसी तरह हमारी वैक्सीनेशन जो है वो अनफॉर्चुनेटली सब लोग एक साथ इस्तेमाल नहीं करते और बार बार इस्तेमाल नहीं करते, तो सर्विसिंग इनकम्प्लीट है और गैप्स रह जाती हैं। तो ये ऐसा बड़ा चोर है जो डाकुओं की तरह फैलता चला जाता है और छोड़ता नहीं है, जान नहीं छोड़ता। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छी एक बात बताई कि बेसिकली गैप्स रह जाते हैं, इनको भी कंसिस्टेंसी से करना होता है। हम समझते थे कि मे बी अभी भी लोगों को स्टिग्मा ऐसी चीज़ का कि करवाना नहीं है, बट ये आपने पहली दफ़ा मुझे समझ आया कि गैप्स भी आते हैं। क्या आपको लगता है कि लोग जिस तरह समझते हैं कि पोलियो कंटेजियस है और वो फैल जाता है, तो क्या ये डज दैट हैपन? Yes, really. It does? It goes around. And how is it contagious? It goes through water. अच्छा, बॉडी, आपके बॉडी में आया, आपका दिफाई निज़ाम अच्छा है, मजबूत है, it just passes on into feces and sanitation, right? अच्छा, हमारे यहाँ पर सैनिटेशन का एक निज़ाम नाक़िस तो है ना, मानना पड़ेगा। वो सैनिटेशन के जो वाटर है उसके साथ ये पूरे कम्युनिटी में और आगे फैलता चला जाता है। वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, चल रहे हैं, पानी किस तरह इस्तेमाल करते हैं आप ठेलों पे, रेडियो पे देख लें, तो वो चीज़ फैलती चली जाती है और वो जरासीम जहाँ पे भी
کسی کے بھی جسم میں چلے گئے جس نے اپنی قوت مدافعت کو پکا نہیں کیا اس کے اوپر حملہ ہو جائے گا. Oh تو God. دس ول So کیپ this has ہاں. دیکھیے بیچ میں گزشتہ اتنے سالوں میں 1978 سے لے کے ہمارے پاس یہ پروگرام چل رہا ہے. Yeah. تو اس کے بعد کئی مرتبہ ایک ملک سے دوسرے ملک تک یہ پولیو وائرس بھی ٹریول کرتا چلا گیا. اور حتیٰ کہ اچھے جہاں پہ پولیو کبھی تھا نہیں وہاں پہ کیسز کی ہو جاتی ہے. پاکستان سے مڈل ایسٹ امریکہ UK کیسز گئے ہیں, آسٹریلیا گئے ہیں. تو یہ پھیلنے کا ہے. اور آج کل دنیا چھوٹی سی بھی ہے نا, بڑی ہے مگر چھوٹی سی ہے, اور جگہ جگہ لوگ پہنچ جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ یہ چیز جو سلسلہ ہے نا, میں اگر اپنی قوت مدافعت مضبوط رکھوں گا تو اب صرف یہ پولیو کے قطرے نہیں ہیں, آج کل پولیو کی انجیکشنز بھی لگ رہی ہیں. اچھا. اور گورنمنٹ کی طرف سے 2 انجیکشنز لگتی ہیں, ایک 3rd ویکسین کے ساتھ 14 ہفتے پہ اور ایک 9 ماہ پہ. یہ 2 انجیکشنز جو ہے وہ ایڈیشنل پروٹیکشن دے رہی ہیں, مگر وہ بھی نہیں لگتی. یہ روٹین یا ایسینشل ویکسینیشن کہلاتی ہے. سب بچوں کے لیے 12 بیماریوں کے خلاف ویکسینیشن پرووائڈ ہو رہی ہے, اور یہ اماؤنٹ کرتی ہے ان ٹرمز آف کاسٹ اگر مارکیٹ سے لیں 50,000 پلس پر چائلڈ پر ایوری چائلڈ. اب یہ کورس آپ جو کرتے ہیں وہ آپ کو باقی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے, آپ کی قوت مدافعت کو بہتر کرتا ہے. اگر میری غذائی کمزوری ہے تو میرے اوپر بیماری زیادہ حملہ آور ہو سکتی ہے. کہ یہ لانگ ٹرم کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں پولیو کی, اور کیا صرف بچوں کو ہوتا ہے کہ بڑوں کو بھی ہوتا ہے؟ دیکھیے پہلے بچے اور بڑے والے کہانی کر لیتے. ٹھیک ہے. یہ وائرس جو ہے نا وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ بڑا ہے یا بچہ ہے, یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو دیم. اس کو چاہیے وہ گراؤنڈ جہاں پہ وہ پھیل سکے, جہاں پہ وہ اثر کر سکے. ٹھیک ہے نا. اب جہاں جہاں یہ بیماری زیادہ عام ہوتی وہاں پہ بڑوں میں اپنا ریزسٹنس آ جاتا ہے ویکسینیشن کے ذریعے یا ادروائز. تو جیسے میں نے کہا کہ اس کا مطلب اتنے سارے کیسز اور ہیں اور اس سے بھی زیادہ اس کا پھیلاؤ ہے. تو اگر پھیلا ہوا ہے میرے کئی مرتبہ آپ ایک گھر میں جائیں وہاں پہ خطرے کا کیس ہو گیا, تو باقی لوگ جو ہیں ان میں سے سب کو خطرہ نہیں ہوا مگر کچھ نے قوت مدافعت پیدا کر لی. ہم 6 بھائی بہن, ایک کو ہوا مجھے نہیں ہوا, ابھی تک اتنے سارے کیس تھے مجھے نہیں, مگر میرے خطرے کے اس وقت زمانے میں ٹیکے نہیں تھے, ہم بچ گئے. مگر میرے پاس قوت مدافعت آ گئی. تو وقت کے ساتھ جس ماحول میں آپ رہتے ہیں آپ کی قوت مدافعت خود ہی پیدا ہو جاتی ہے. تو ہمارے پاس یہ بیماری اتنی عام رہی ہے اور اب تک ہے کہ کئی ایک قوت مدافعت والے لوگ موجود ہیں, اور آپ اوپر سے ویکسین بھی دے رہے ہیں. تو ملا کے ہمارے پاس پھر بھی قوت مدافعت والے لوگ ہیں, مگر چونکہ 100% نہیں ہے تو اس بیماری کو راستہ مل جاتا ہے, لوپ ہول مل جاتا ہے. اچھا, بڑے میں کم ہوتا ہے, ہوتے ہی کیسے آپ کو بتاؤں, تقریباً 3-4 سال 5 سال پہلے سوات میں ایک بچہ آیا تھا آسٹریلیا سے. اچھا. 22 سال کا. اس کو پولیو ہو گئی. یہاں پہ آ کر آیا تھا وزٹ کرنے, اس کو پولیو کا اٹیک ہو گیا. کیوں کہ وہاں پہ یہ بیماریوں کا مدافعت ضروری نہیں تھی, 2 لوگ ویکسین نہیں دے رہے تھے. یہاں پہ آیا اور اس کی باڈی نے وہ 22 سال کے ایج میں وہ یہاں پہ وزٹ کرنے آیا فیملی کو, اور he was caught by polio اور he was paralyzed. تو آپ بچوں کو بھی پکڑ, بڑوں کو بھی پکڑ سکتا ہے, مگر بچوں کو اس لیے کہ ان کو بھی امیونٹی تھوڑی. یس. اچھا, کتنے ٹائپ کی پولیو ویکسینز اویلیبل ہیں اور کس طرح کام کرتی ہیں ہمارے جسم پہ؟ دیکھیے یہ ایک لحاظ سے ویکسین تو 2 قسم کی ہے. ایک اورل پولیو ہے, اس کے اندر بھی 2 یا 3 قسم کے ہیں. ایک ٹائپ کا وائرس, پھر دوسرے 2 ٹائپ کا وائرس, پھر 3 ٹائپ کے وائرس. یہ 2-3 ڈفرنٹ اسٹرینز وائرسز کی ہی ہیں. جی ہاں. اچھا. تو اس کو پھر ٹرائی ویلنٹ کہتے ہیں, بائی ویلنٹ کہتے ہیں, مونو ویلنٹ کہتے ہیں, جتنے وائلنس. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہوتا ہے انجیکٹیبل پولیو وائرس. انجیکٹیبل پولیو جو ہے وہ کلڈ وائرس ہے اور وہ انجیکشن سے دی جاتی ہے. آج کل ٹرائلز ہیں جو سب کوٹینیس اسکن میں لگائی جائیں. بہرحال یہ 2 قسم کی ویکسینز ہیں اور ان کی امیونٹی بڑی اچھی ہے. مگر اورل پولیو ویکسین کی امیونٹی جن ماحولیات میں جہاں پہ دست اور اسہال اور الٹیاں اور بیماریاں زیادہ ہیں وہاں پہ ان کا جو ٹیک ہے, جو قوت مدافعت پیدا کرنے کی سلسلہ ہے, وہ ذرا کمزور رہتا ہے. تو آپ کو بار بار دینا پڑتا ہے. اس لیے
کہ یہ چیز ان کے اندر بڑھتی جائے. دیکھیں نا, آپ اگر کوئی دیوار کمزور ہے اور اس کو پھر توڑ کے بنانے کے بجائے اس کو آپ لیت پوت کر کے تھوڑا پختہ کر رہے ہیں, ہر سال اس کی سروس کر رہے ہیں, گاڑی کا بھی یوں کرتے ہیں, ٹائرز کا بھی یوں کرتے ہیں, اس طرح. تو یہ جو بار بار ویکسین جاتی ہے وہ جسم میں جا کر آپ کے باڈی کے اندر جو امیون سسٹم ہے اس کو جگاتی ہے. بالکل اس کو جگاتی ہے اور پھر اس کو پختہ کرتی جاتی ہے, جتنا تجربہ کریں گے اتنا پختہ ہوتا جائے گا. اس طرح یہ ویکسینز جو ہیں وہ آپ کی قوت مدافعت کو, امیونٹی کو پکا کرتی ہیں اور مزید مضبوط کرتی ہیں. اس لیے آپ بار بار دینے سے کیا ہوگا, نقصان نہیں ہوگا, فائدہ ہوگا, کیونکہ میں نے اتنی زیادہ پریکٹس کر لی میرے جسم میں. آف کورس, لائک آئی سیڈ آپ کی تو 50 سال سے آپ یہ کر رہے ہیں, مگر کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں کیا؟ اگر کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں تو آپ بتائیں گے ہمارے آڈینس کو پولیو ویکسین کے. دیکھیے, بائی میجارٹی کوئی بھی چیز آپ سوچ رہے ہیں سائیڈ ایفیکٹ کی پاسبلٹی ضرور ہے, مگر میں اب اتنے سالوں سے بچوں کو بگا رہا ہوں, میرے پاس الحمدللہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوا ہے. یہ 50 سال ہو گئے اور میں نے سول ہاسپٹل کراچی, نواب شاہ میڈیکل کالج کے ہاسپٹل سول میں, یہاں پہ باقی ہاسپٹلز میں کام کر رہا ہوں, پریکٹس اپنی ہے, اس میں بھی پولیو قطرے دیتے رہے. میں نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے, مگر جو دیکھا جائے کہ یہ وائرس ہے یہ ایک ماڈیفائڈ وائرس ہے. اچھا, جتنی اچھی ویکسین ہوگی اتنا کم سائیڈ ایفیکٹ ہوگا. اوکے, اگر ہونے کو. اور ہمارے پاس کون سی کس طرح کی ویکسین آتی ہے؟ کیا ہمارے پاس اچھی ویکسین ویریفائڈ آتی ہے. ویکسینز کے لیے خصوصاً انٹرنیشنلی بہت ساری خیال کیا جاتا ہے. جیسے ویپنز بنتے ہیں نا, تو وہاں پہ کتنی سیکورٹی ہوتی ہے, اس طرح ویکسینز کے اندر اپنے انداز میں سیکورٹی ہوتی ہے. اور پہلے ہم لیتے تھے تو یورپین سورس تھا, اب جو ہمارا ویکسین کا سورس ہے وہ انڈونیشیا ہے. اچھا, انڈونیشیا. اینڈ وائی از دیٹ دو؟ جسٹ آؤٹ آف کیوریوسٹی؟ نہیں, پہلے بیچ میں چلا تھا اس کے اندر پورک کا ایلیمنٹ آتا ہے. Yes, that's what I was wondering. حلال وغیرہ کی بات ایسے, اور دوسرا یہ ایستھیٹکس میں بھی یہی ریزن ہے, تبھی وہ یورپ سے اب نہیں لیتے ہیں نا. I think this is one of the reasons. ایستھیٹکس, ایستھیٹک پروسیجرز کے اندر بھی. ہاں, میں نہیں کرتا. ہاں, of course, but yes, no, it's the same reason. Yes. اور پھر انڈونیشیا پھر بھی ایک مسلمان کنٹری ہے, تو وہاں پہ لوگ یہ نہیں کہیں گے یہاں سے حلال حرام کا چکر ہوگا. اور دوسرا یہ کانفیڈنس ہوتا ہے, ٹرسٹ کی بات ہوتی ہے کہ بھئی یہ سورس ہے. بالکل, جو ہر جو ویکسین کا سورس ہے اس کے اوپر باقاعدہ ایک اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں, ویریفیکیشن کی جاتی ہے, اور WHO پری کوالیفائی کرتے ہیں کہ یہ جگہ سورس جو ہے یہاں پہ سارے اسٹینڈرڈز میٹ کر رہے ہیں, تبھی جا کر وہ پری کوالیفائڈ ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس ویکسین جو ہے وہ ان تھرو اسٹینڈرڈز کے بعد ہوتی ہے. اور یہ ساری ویکسینز جو ہے نا وہ آزمائی ہوئی ہیں سالوں کی سال, اور گریجولی ان کے اندر امپرومنٹ مزید سے مزید تر لائی جاتی ہے. اور ہر ویکسین کے اوپر ایک وائل کے اوپر مانیٹر لگا ہوتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ یہ کہیں بہت زیادہ گرم یا غیر معمولی خراب اثرات کے اندر تو نہیں ہے نا, تو دین اٹ از گڈ اور ناٹ گڈ. تو وہ جو سرکل ہوتی ہے اس کے درمیان میں وائٹ ڈاٹ ہوتا ہے, وہ ڈاٹ اگر کلر ہو گیا رنگ کے برابر, یعنی سموتھ ہو گیا, اس کا مطلب ہے وہ ایکسپوز ہو گئی ہے اور وہ ویکسین خراب ہو گئی. Okay, excellent. Yes, of course, and I'm really glad آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا کہ تاکہ ہماری آڈینس اگر دیکھ رہی ہے تو they are able to verify their vaccines herself. پروفیسر اقبال, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, بہت انسائٹفل ڈسکشن تھی. آپ نے بہت اچھے طریقے سے پولیو کے ہمیں ڈفرینٹ طریقے بتائے اور کس طریقے سے ہم اس کو ریزالو کر سکتے ہیں, ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں اپنے کنٹری سے. ریلی اپریشیٹ یو بینگ ہے. تھینک یو سو مچ.